السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقائق نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے جناب آپ کا ہوسٹ کلیم اللہ خان باری۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر العزت اس رمضان المبارک کے صدقے اس دنیا سے جتنے بھی مسلمان رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کرے، اور پاکستان اور پاکستانیوں پر اللہ تعالیٰ خاص فضل سے نوازے اور پاکستان کو مشکلات سے نجات دے۔ تو آج کا پروگرام شامل کرتے ہیں جی۔ آج بڑا ایک دلخراش سانحہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر، جس میں جو خبریں چل رہی ہیں جو ہمارے پاس پہنچی ہیں اس کے اندر تو کوئٹہ سے پشاور جانے والی جو جعفر ایکسپریس تھی، نامعلوم افراد نے اسے یرغمال بنا لیا، جس میں جو ہمارے پاس فگر پہنچی ہیں ریلوے کے ذرائع کے مطابق وہ 400 سے زائد وہ اس میں خواتین تھے، بچے تھے، جوان تھے، بزرگ تھے، سارے اس میں شامل ہیں، 400 سے قریب۔ اینش جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے مطابق کہ یہ گڈالہ اور پیرو کے درمیان کے علاقے میں جب ٹرین پہ فائرنگ ہوئی ہے، عینی شاہدین کے مطابق، جہاں پر جعفر ایکسپریس کو روک دیا گیا اور ڈرائیور کو پہلے زخمی کیا گیا ہے جی۔ وہ پہلے انہوں نے دھماکے سے وہ جو پٹری ہے اس کو اڑائی اور اس کے بعد ڈرائیور پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے ٹرین پر یہ سارا ناظرین جہاں پر یہ سارا واقعہ رونما ہوا ہے، چونکہ وہ ایک پہاڑی اور ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ آپریشن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، جہاں پر دہشت گردوں نے نہتی عوام کو ٹارگٹ بنایا اور ان کو یرغمال بنا لیا، جس میں سے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو اب بڑی جان فشانی سے ان کی بھی شہادتوں کی اطلاع مل رہی ہے، مگر انہوں نے 80 سے زائد قریب مسافروں کو سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے رہا کروانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، جن میں 43 مرد، 26 عورتیں اور 11 بچے شامل ہیں۔ یہ سیکورٹی ذرائع کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ 80 سے زائد جو یرغمالی تھے وہاں پر جو دہشت گرد تھے جنہوں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، وہ بازیاب کروائے جا چکے ہیں، اور باقیوں کے لیے ابھی تک وہاں پر تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں بڑی دلیری کے ساتھ وہاں پر دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں، اور ابھی تک جو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 11 سے 12 جو دہشت گرد تھے جنہوں نے ٹرین کو اور ٹرین کے مسافروں کو یرغمال بنایا، وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑا دلخراش واقعہ تھا، اللہ رب العزت ان تمام مسافروں کو اپنی حفظ و امان۔ ناظرین دہشت گردی کا جو نسور ہے یہ پچھلے کچھ عرصے سے پھر دوبارہ ایک سر اٹھا رہا ہے۔ ہماری سیکورٹی فورسز ان کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ جس طریقے سے لڑ رہی ہیں اور جانیں قربان کر رہی ہیں، وہ واقعی قابل ستائش ہے، اور ہم کو سلام پیش کرتے ہیں ان تمام جوانوں کو۔ تو یہ ساری جو کارروائی ہے یہ ساری BLA کی طرف سے جو ڈالی گئی ہے، اور یہ ساری جتنی بھی کارروائیاں آج کی ٹرین سے لے کر وہاں پر جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ BLA جو ہے جی یہ وہاں پر یہ کروا رہا ہے، اور BLA جتنا بھی ہے وہ انڈیا کی راہ کا دوسرا حصہ ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ BLA جو کرواتا ہے، اور وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ BLA پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، یہ کب بنی ہے اور اسے کون چلا رہا ہے، BLA کب وجود میں آئی، آج آپ کو تفصیل بتائیں گے تھوڑی سی BLA کے حوالے سے کہ یہ کب بنی ہے اور اس کو کون چلا رہا ہے۔ تو ناظرین قوم پرست رہنما نواب بخش صاحب کے بیٹے بلاج مری نے 2000 کے قریب BLA کو قائم کیا۔ نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد BLA کی طاقت میں زیادہ اضافہ ہوا۔ اس نے بلوچستان میں تعینات سیکورٹی اداروں کو، سرکاری ملاک اور مزدوروں کو اپنے قہر کا نشانہ بنایا، اور جو آج تک بنا رہے ہیں۔ مزید یہ کہ سی پیک کے حملوں کے اندر بھی BLA ملوث رہا ہے، اور یہ تمام تر کارروائیاں BLA وہاں پر کروا رہا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ 2007 کے اندر بلاج مری کی افغانستان میں ہلاکت ہو گئی، جس کا الزام بھی BLA نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے 2006 کے اندر BLA کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا، اور پاکستان کے ڈکلیئر کرنے کے بعد چائنا، برطانیہ، امریکہ، چین اور دوسرے ممالک نے بھی BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، جس کے تانے باندے سیدھا راہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ پاکستان کی جو
پاکستان میں جو دہشت گردی کارروائیاں کر رہی ہے BLA، اس کے تانے بانے سیدھا راہ کے ساتھ ملتا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ انڈیا BLA کے ذریعے کروا رہا ہے مختلف شکلوں کے اندر۔ 2017 کے اندر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے استاد اسلم عرف اچھو اور زیب بشیر جو BLA کے سینئر کمانڈر تھے، ان کو تنظیم کی اصولوں کی خلاف ورزی پر نکال دیا گیا، اور جیسے ہی چارج شیٹ دی گئی تو انہوں نے تنظیم کے بہت سارے نوجوانوں کو ساتھ ملایا اور ایک علیحدہ BLA نئی تنظیم کے نام پر کام شروع کر دیا، جبکہ اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ پر انڈیا کی مدد کے ساتھ ساتھ وہ BLA ابھی بھی چل رہی ہے، اور BLA کو جو ان دونوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس ساری تنظیمی ڈھانچے کو اب وہ انڈیا کے سپرد کر دیا گیا، اور انڈیا اسے آپریٹ کرتا ہے، اور بلوچستان کے اندر اور بلوچستان سمیت پاکستان کے اندر جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں انڈیا BLA کے ذریعے پاکستان میں کروا، اور بزدل انڈیا ان سب کارروائیوں کو کروانے میں پیش ہے، اور بھرپور BLA کی مدد کر رہا ہے، ان کو اسلحے کی مدد ہو، ان کو پیسے کی مدد ہو، اس کو کسی بھی افرادی قوت کی مدد ہو، تو یہ سارا BLA کو انڈیا پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ سارا سناریو جو ہے یہ صرف اور صرف پاکستان میں پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے اس تنظیم کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جائے۔ تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ BLA کا وجود جو تھا یہ کب سٹارٹ کی گئی اور یہ کب ختم ہوئی، اور اس کو جو بنانے والے تھے وہ کب کے خلاق ہو چکے، اور یہ اب نئے تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ باقاعدہ پرتشدد کارروائیاں کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو جہاں تک بات کی جائے ٹرین حادثہ کی، تو ٹرین حادثہ کے اندر ابھی تک ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں اور مسلح افواج کے جوان ہیں وہ بڑی دلیری اور جاں فشانی کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اس وقت جو ٹرین میں موجود بچے، بوڑھے اور عورتوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور محفوظ رکھتے ہوئے انہیں اپنے گھروں کے اندر محفوظ طریقے سے پہنچائے۔ پوری پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور پوری پاکستانی قوم اس سانحہ پر شدید قسم کا غصہ بھی ہے اور اظہار بھی ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں دشمن نے باقاعدہ طور پر ایک کاری ضرب لگائی ہے، مگر ہماری مسلح افواج نے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد 11 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم وصل کیا ہے، اور 80 سے زیادہ لوگوں کو بازیاب کروایا۔ یہ بڑی کامیابی۔ پارلیمنٹ کی تقریر کے اندر صدر آصف علی زرداری صاحب کی پارلیمنٹ میں جو تقریر ہوئی ہے، PTI اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے میں کامیاب رہی ہے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر چور چور کے نعرے لگائے گئے، مریم کے پاپا چور ہیں، یہ بھی نعرے لگائے، اس طرح کی وہ ہلڑ بازی ہوتی رہی ہے وہاں پر، اور اس ہلڑ بازی کی وجہ سے کوئی باقاعدہ تقریر نہیں کی گئی، اور نہ ہی صدر زرداری صاحب کی تقریر کے اوپر اس طرح ڈیسک بجائے گئے جس طرح انٹرسٹنگ جو تھا معاملہ، وہاں پر جو انٹرسٹنگ تقریر تھی اس حوالے سے انہیں وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو پذیرائی ملنی چاہیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر صدر صاحب کی جو تقریر تھی وہ ممبر نیشنل اسمبلی جو تحریک انصاف اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر بھرپور احتجاج کیا، اور جس میں سفارتکار بھی موجود تھے، بیرون ملک سے آئے افراد بھی موجود تھے، جو ریکارڈ تھا، جو احتجاج تھا اسے بھرپور طریقے سے ریکارڈ کروایا گیا ہے، اور یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ احتجاج کا دائرہ کار میرا خیال ہے کہ وہ اسے وسیع کر دیا جائے گا۔ جو حالات چل رہے ہیں، جو PTI کے الیکٹڈ ممبران ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اس کو جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر بھرپور طریقے سے احتجاج کیا، اس کو ہم ہر پلیٹ فارم پر اسی طریقے سے احتجاج کریں گے جتنی دیر تک عمران خان باہر نہیں آ جاتے۔ تو خوش رکھیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ کلیم اللہ خان باری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔